الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان عرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صلوات عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور مراج کرام خصوصاً امام زمانہ کی خدمت میں ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت کے حوالے سے تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ بہرحال دعا کا سلسلہ تھا اور دعا کے بعد یہ بھی ذکر الہی ہے، اور یہ ماہ رمضان اس حوالے سے آج مومنین کے لیے عید کا دن ہے کہ سبت اکبر جناب امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی بھی تاریخ ہے، اور دوہری چیز یہ ہے کہ ماہ رمضان بھی ہے، عبادتوں کا مہینہ، اطاعت کا مہینہ، خدا سے قریب ہونے کا مہینہ، اور اس کے بعد جو آنے والی شبیں ہیں وہ شب قدر۔ بہرحال اپنی گفتگو کو یہاں سے سلسلہ جو آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی اور ہمارے بچوں کو یاد بھی ہوگی، جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، کہ جہاں پیغمبر اسلام نے، چونکہ ہمارے ذہنوں میں کبھی کبھی یہ تصور ہے، چونکہ امام حسن علیہ السلام اس شخصیت کا نام یہ ہے کہ جو نہ یہ کہ غیروں میں مظلوم ہیں بلکہ اپنوں میں بھی مظلوم ہیں، یعنی اپنوں نے بھی ان پر ظلم کیا ہے۔ اب یہ میں نہیں کہوں گا کہ دانستہ طور پہ، نادانستہ طور پہ، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو دیکھیں ایسے ایسے افراد تھے۔ ایک تو سب سے بڑا مرحلہ سخت ہے، کتنے حلیم تھے یہ آپ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر میں جو زوجہ جو سکون کا باعث ہوتی ہے انسان کے لیے، لِتَسْكُنُوا فِيهَا، یہ جو زوجہ ہوتی ہے کہ اللہ نے سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، لیکن وہی وبال جان اگر بن جائے تو انسان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ یہ ایک مرحلہ یہ ہے جہاں پہ حلم امام دیکھ سکتا ہے انسان کہ آپ نے کبھی بھی کوئی ایسا ریئیکٹ نہیں کیا جو دین الہی کے مخالف ہو، اور کہا بھی جاتا تھا کہ آپ اس کے ساتھ برا برخود، یہ جب ایسا آپ کے ساتھ برتاؤ ہے تو آپ کا یہ برتاؤ برا ہونا چاہیے، کہ نہیں، میں عمل سے پہلے کیسے سزا دے سکتا ہوں، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ بہرحال اتنا حلیم اور صابر انسان، اور پھر اپنوں میں نے بھی صلح کے حوالے سے جو صحابی تھے، آپ اگر سنیں گے
کیا کہہ کے اس جب صلح کر لیا امام نے تو بہت ہی خاص صحابی وہ کیا کہہ کے سلام کرتے تھے کہ یا مذل المومنین السلام علیکہ یا مذل المومنین، نعوذ باللہ۔ اب سوچیں، یعنی یہ وہ شخصیت ہے کہ جو اپنوں میں بھی مظلوم ہے، جس نے اپنوں نے بھی ستایا ہے، لہٰذا اس شخصیت کا حق ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، عموماً گفتگو نہیں کے برابر ہوتی ہے، لہٰذا اگر آپ دیکھیں کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ تصور نہ ہو کہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ حسین ابن علی کی شخصیت بزرگ ہے، برتر ہے، چونکہ تذکرہ بہت ہوتا ہے، نہیں، اگر امام حسن بھی امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو وہی رویہ، وہی طریقہ، وہی ری ایکشن ہوتا جو امام حسین کا تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صلح حسن، اور بہت ہی شاعر نے بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کے حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے، حسن کو چھوٹا کرے تو حسین بنتا ہے۔ یہ واقعاً ایسا ہی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں پوری زندگی میں آپ شب عاشور میں ایک شعر پڑھا عربی کا کہ یا دہر افن لکا، امام حسین علیہ السلام نے، اس شعر سے کیا بو آ رہی تھی؟ اپنی شہادت کی خبر دے رہے تھے۔ چاہنے والی بہن زینب نے پوچھ لیا بابا یہ شعر تو آپ اپنے شہادت کی آپ گویا خبر دے رہے ہیں، تو کہا میری بہن تمہیں میری شہادت پہ صبر کرنا کیوں؟ یہ جملہ اب جو میرا جو شاہد مثال ہے وہ یہ ہے، اس لیے کہ جب میرا بھائی حسن جو مجھ سے بہتر تھا، کبھی بھی ہمارے ذہنوں میں یہ تصور نہ ہے کہ حسین ابن علی امام حسن جو مجھ سے بہتر تھا، جب وہ نہ رہا اس دنیا میں تو میں کیا رہوں گا؟ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں کا رابطہ ایسا، یعنی جبکہ 1 سال کا فرق ہے، لیکن تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا کہ امام حسن بول رہے ہوں اور امام حسین بیچ میں آپ جو ہیں آئے اور آپ اپنی گفتگو نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں جتنا عرصہ امام حسن کی امامت کا ہے اس میں امام حسین کی گفتگو بہت کم آپ کو کتابوں میں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادب یہ ہے کہ جس طریقے سے بڑا بھائی اگر بول رہا ہے تو وہ چھوٹا بھائی جو ہے اسے حق نہیں ہے کہ وہ گفتگو کرے، اور اسی لیے کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ بڑا بھائی باپ کے مانند ہے، بڑا بھائی باپ کے مانند روایت میں ہے کہ اس کو چھوٹا بھائی باپ کی طرح دیکھے، لیکن ہاں اگر بھی اس کے ساتھ ہے کہ وہ ویسا ہی برتاؤ کرے۔ بڑا بھائی اگر بزرگ ہے تو بزرگواری بھی کرے۔ بہت سے افراد ہوتے ہیں کہ جو بزرگ ہوتے ہیں لیکن بزرگوار نہیں ہوتے، وہ کریم ہونا یہ اہم ہے۔ اسی لیے امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے جلال الدین سیوطی، علماء اہل سنت کے بہت بڑے مورخ، بہت بڑا نام علم تفسیر میں بھی، علم تاریخ میں بھی، ان کا ایک جملہ ہے امام حسن کے حوالے سے کہ امام حسن کے حوالے سے کہتے ہیں یعنی سیدن کریمہ۔ امام حسن کون تھے؟ سید بھی تھے اور کریم تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے بڑا ہونا اور ایک ہوتا ہے بڑا دکھانا۔ بڑا ہونا مہم نہیں ہے، ہو سکتا ہے بہت سے افراد عمر کے لحاظ سے بڑے ہوں لیکن ان میں بزرگواری نہیں ہو۔ بزرگواری کے لیے اپنا کردار پیش کرنا ہوتا ہے، اور یہ بزرگواری آسان کام نہیں ہے، اپنے دشمن کو بھی گلے لگانا پڑتا ہے۔ اسی لیے جب امام سجاد دیکھیں، بزرگ ہونا کوئی زیادہ اہم نہیں ہے، بزرگوار ہونا یہ سب سے اہم ہے، کریم ہونا یہ سب سے اہم ہے۔ جب امام سجاد سے کسی نے کہا کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی، فلاں نے آپ کی غیبت کی، تو ہم کیا کرتے؟ اس کے سلسلے میں دل میں کینہ بٹھا لیتے، یہی تو کرتے۔ لیکن امام سجاد نے کہا خدایا توفیق دے کہ میں اپنے نفس کو ایسی تربیت کروں کہ میں جس نے میری غیبت کی ہے، میرے پیچھے میری برائی کی ہے، میں اس کی مدح و ثنا کروں۔ یہ بزرگواری چاہیے، کرامت چاہیے، تب انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو بڑا ہونا اور ہے، بزرگ ہونا اور ہے، اور بزرگواری جو ہے یہ کریم ہونا، یہ امام حسن کی جو صفت ہے، جو ہمارے اور آپ کے مورخ نے نہیں، جلال الدین سیوطی نے اس کو ان کے سیدن کریمہ، کریم تھے۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے یہ جو مشہور، جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اتنا مشہور ہے اس لیے کہ پیغمبر اسلام کے حوالے سے یہ جملہ ہے کہ اگر کوئی جملہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے تو وہ قرآن سے کم نہیں ہے۔ اور یہ اس کی صداقت، اگر اس جملے کی صداقت کو آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یوں پہچانیں کہ طبری نے اس بات کو نقل کیا کہ کربلا میں امام حسین نے بارہا یہ کہا کہ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟
کہ جس کے بارے میں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ پیغمبر نے کہا ہے، اور پھر فوج دشمن نے خاموش ہو کے رہ کے بتایا کہ اس حدیث کی صداقت اس منزل پہ ہے کہ اگر کوئی یزیدی بھی ہے تو اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھیں، یہ ہے کہ انسان اس مرحلے پہ ہیں، یعنی سیدہ شباب الجنہ۔ ایسا نہیں ہے کہ امام حسن اور ہمارے جو ایک کبھی کبھی فرق ہو جاتا ہے ہمارے ذہنوں میں، ناخواستہ طور پہ، میں نہیں کہتا کہ انسان جان بوجھ کے ہی کرتا ہے، لیکن امام حسن کی شخصیت اگر آپ دیکھیں، اب میں 3 رخ ہے جس کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور دعا کریں کہ وقت کے اندر ہو جائے، کبھی کبھی گفتگو بہت اس طریقے سے نکل جاتی ہے، چونکہ امام حسن کی زندگی کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے 3 رخ ہیں پہچاننے کا بہترین ذریعہ۔ ایک یہ کہ اس کا اپنے خدا سے رابطہ کیا ہے، اس کو میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا، اور یہ پہچان، اور ائمہ طاہرین کا بھی یہ کمال ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ اب ان کا اپنے خدا سے بہت ہی گہرا رابطہ۔ ابھی سب کی مثالیں میں دوں گا۔ دوسری شخصیت کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے کہ انسان کا لوگوں سے، جس معاشرے میں وہ جی رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بس اپنے سے مطلب ہے، بہت ہی ریزرو رہنے والا انسان ہے، نہیں، ایسا انسان بھی اچھا نہیں ہے، بلکہ اسے یعنی معاشرے کے لیے اس نے کیا دیا، کم سے کم ایک مسکراہٹ ہی دے دے معاشرے کو، کچھ نہیں دے سکتا تو دوسرا رخ۔ اور تیسرا رخ یہ کہ اس کے جو مخالف افراد ہیں، جو دشمن ہیں، اس کے ساتھ اس کا بیہیو کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے۔ یہ 3 رخ ایک کسی بھی شخصیت، کسی بھی کیریکٹر کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پہلا رخ اگر آپ دیکھیں تو ائمہ معصومین کی پوری زندگی کا اگر آپ مطالعہ دیکھیں گے تو اللہ سے جو رابطہ ہے وہ ہر جگہ نظر آتا ہے، ہر معصومی کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو۔ اسی لیے ایک زیارت ہے، زیارت جامع ائمہ علیہ والسلام، اس میں ایک جملہ ہے، اور یہ زیارت نہیں، امام شناسی ہے۔ اگر امام کو انسان پہچاننا چاہتا، میں نے بارہا کہا اور اپنی مجلسوں میں، محفلوں میں، اپنی تقاریر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ زیارت ہم سمجھتے ہیں کہ زیارت ہے، نہیں، معارف کا سمندر ہے۔ اگر انسان انہی زیارت، یہ زیارت نہیں ہمارے لیے، جو ہمارے پاس ہے وہ کسی بھی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اس میں ایک جملہ ہے کہ امام شناسی کے حوالے سے، ائمہ معصومین کو جب انسان زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے تو معصوم کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، گویا اس کا طواف کر رہا ہے، اس کے سامنے ہے، یہی مفہوم ہے زیارت کا۔ تو اس میں جب زیارت کرنے والا کہتا ہے، اس زیارت کا جملہ ہے کہ لکم القلوب، اے ائمہ طاہرین، آپ کا دل آپ کا نہیں رہا، لکم القلوب، آپ کا دل آپ کا نہیں رہا، التی تولی اللہ، اس لیے کہ آپ نے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیا، آپ نے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور جب اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ نے ریاضتھا بالخوف والرجاء، آپ کے دل کی تربیت کس طریقے سے کی، خوف اور رجاء کے درمیان، کہ خوف بھی ایک مومن کی پہچان کیا ہے کہ خوف ہوتا ہے، خوف خدا سے کبھی جو ہے وہ ہمیشہ خوف خدا میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری عبادت قبول ہوئی نہیں ہوئی، روزہ قبول ہوئی نہیں، اللہ کی بارگاہ کے لائق تھا یا نہیں تھا، یہ خوف رہتا ہے، اور امید اس لیے رہتا ہے کہ نہیں، خدا کریم ہے، بزرگ ہے، ہماری اسی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کر لے گا، اسی دو کے درمیان۔ تو ائمہ معصومین نے اپنے دل کی تربیت جو ہے اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ جب اگر ہم اپنے دل کو، یہ ہم راہ بے راہ کیوں ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت آ جاتی ہے۔ جب انسان اپنے دل میں، اس لیے کہ ایک دل ہے، اس میں 2 محبت نہیں سما سکتی، جب ایک دل ہے تو اگر خدا کی محبت سمائے گی تو غیر خدا کی محبت خود بخود خارج ہو جائے، خود بخود نکل جائے گی۔ اب یہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یوسف، پڑھتے ہیں قرآن مجید لیکن بہت آسانی سے، سارے گناہ کے اسباب مہیا تھے، جوان بھی تھے، دروازہ ہی بند تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، خوبصورت عورت بھی موجود تھی، لیکن کیوں بچ گئے، کیوں استقامت کیا، کیوں گناہ سے رک گئے، اس لیے کہ اللہ نے، یوسف نے اپنے دل کو اللہ کے لیے حوالہ کر دیا تھا۔ اب کسی عورت میں اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ جو اپنے دل کو خدا کے حوالے کر دے، وہ اپنی طرف کوئی عورت اس کو اٹریکٹ کر سکے، اپنی طرف کھینچ سکے، اپنی طرف جذب کر سکے، یہ کسی میں ہو سکے۔ اور یہ ہمارے لیے کہ اگر ہم اپنے دل کو خدا اور ولی خدا کے حوالے کر دیں، ان کی محبت اپنے دل میں اتار لیں، تو ہم بھی راہ سے بے راہ نہیں ہو سکتے۔ اگر امام زمانہ کے لیے ہمارا دل ہو تو ہم کہاں راہ سے بے راہ نہیں ہو سکتے۔ ان کا دل راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے کہ جن کے دل میں امام نہ ولی خدا کی محبت ہے، نہ خدا کی محبت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہماری تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں، علامہ طباطبائی
صاحب کتاب تفسیر المیزان، جب وہ چلتے تھے تو اس طریقے سے محو خدا تھے کہ گڈھے میں گر جاتے تھے، کبھی خبر نہیں ہوتی تھی، امامہ سر سے گر جاتا تھا، ہمیشہ ذکر خدا میں، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ سامنے کیا ہے، فرصت ہی نہیں ہوتی تھی کہ آگے ادھر ادھر دیکھیں کہ کون کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ تو یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں اگر خدا کو دیکھیں، اسی لیے نقل کیا ہے جو عبادت کے حوالے سے امام صادق علیہ السلام نے امام حسن کی عبادت کے حوالے سے، وہ یہ کہ اس کو شیخ صدوق نے بھی نقل کیا ہے امام صادق سے کہ ان الحسن ابن علی کان اعبد الناس فی زمانے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد تھے۔ اور یہ ہر امام کے لیے یہ جملہ ہے کہ ہر زمانے میں جو امام ہوتا ہے وہ اپنے زمانے میں جو ہوتا ہے سب سے بڑا عابد ہوتا ہے، وہ ازہدم، اور سب سے بڑے زاہد تھے، وہ افضلم، اور سب سے زیادہ افضل تھے۔ اور اسی لیے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ولو کان الحلم رجلا، اگر حلم کو کسی انسانی پیکر میں، پیشنس کو، حلم کو، اس لیے کہ صبر سے اوپر کا مرحلہ ہے حلم، برداشت کرنا، اب وہ فرق بہت تفصیل ہو جائے گا اگر میں گفتگو اس کو لے کے جاؤں، کہا کہ لو کان الحلم رجلا، اگر حلم کو کسی انسانی پیکر میں جگہ دی جائے تو کون بنتا ہے؟ لکان علی، علی بنتے ہیں۔ اس لیے جس کے لیے نہج البلاغہ نے بھی، شارح نہج البلاغہ ابن عبد الحدید معتزلی نے لکھا کہ علی کا حلم اس منزل پہ تھا کہ جسے معجزہ کہا جائے، کاد ان یکون حلمہ معجزۃ، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا انسان جواب نہ لا سکے۔ علی کا حلم ایسا ہی تھا، پیشنس ایسا ہی تھا، قوت برداشت ایسا ہی تھا کہ جس جو سنی مورخ اس نے لکھا کہ کاد ان یکون حلمہ ان یکون معجزۃ، تو اس کے بعد لو کان الفضل شخصا، اور اگر تمام فضیلتوں کو، خوبیوں کو، اچھائیوں کو کسی شخص میں جمع کیا جائے تو حسن بنتا ہے۔ آپ دیکھیں محمد صلوات، تو لہٰذا عابد، سب سے زیادہ اپنے زمانے کے عابد انسان تھے۔ اور اس کے بعد ایک نمونے کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ کانا اذا حج حجا ماشیا، کہ آپ نے اپنی زندگی میں 25 حج جو ہے پیادہ کیے، پیدل۔ آپ سوچ سکتے پیدل حج کرنا، 400 کلومیٹر کا فاصلہ اس زمانے، اور ایسا نہیں تھا کہ آپ کے پاس اونٹ اور سواری نہیں تھی، نہیں، بلکہ لوگ کہتے تھے کہ آپ سوار ہو جائیے، مرکب بھی ساتھ میں تھا، لیکن کہتے تھے نہیں، میں اللہ کی راہ میں اسی خشوع اور خضوع کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، حافین، پیدل، آسان نہیں ہے۔ ہم 90 کلومیٹر چلتے ہیں جب کربلا، نجف سے کربلا، تو مساج کرنے والے، کھانا کھلانے والے، پانی پلانے والے، وہ خضوع اور خشوع نہیں رہ جاتا ہے۔ ابھی کبھی کبھی ایسا ہو گیا، ابھی زیارت سے زیادہ وہ جو ہے ایک اس کے نقصانات بھی ہیں، کہیں کچھ فائدے بھی ہیں تو کچھ نقصان بھی ہیں، لیکن امام حسن 400 کلومیٹر، 400-450 کلومیٹر پیادہ۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے، اور اس سے پہلے میں حج کے حوالے سے، چونکہ حج کے مہینہ بھی آ رہا ہے، ایک دو جملہ چونکہ ضروری ہے کہ حج اتنی اہم عبادت ہے کہ اگر انسان مستطیع ہو جائے، چونکہ حج کا مہینہ اب شروع ہونے والا ہے، یہ جو حج کے 4 مہینے ہیں شوال سے شروع ہونے والے ہیں، کا اتنا اہم عبادت ہے کہ اگر کوئی مستطیع ہو اور وہ نہ جائے اور مر جائے تو یہودین و نصرانین، یہودی کی موت ہے یا نصرانی کی موت ہے۔ اسی لیے اس آیت کے ذیل میں کہا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت میں اندھے ہوں گے، محشور جو ہوں گے، جن کا حشر ہوگا وہ اندھے ہوں گے، تو وہ پوچھیں گے، قرآن نے عکاسی کہ وہ پوچھیں گے کہ آخر ہم اندھے کیسے ہو گئے؟ ہم تو دنیا میں جو ہے دیکھنے والے تھے۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، پروردگار یہ مجھے اندھا کیوں یہاں پہ حشر میں جو ہے محشور کیا ہے، جبکہ ہم دنیا میں دیکھنے والے تھے، ہماری آنکھیں سلامت تھی۔ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جبکہ ہم دنیا میں تھے، تو کہا جائے گا تم نے، چونکہ تمہارے پر حج واجب تھا، مستطیع تھے، جس میں صلاحیت تھی، اور اس کے باوجود تم حج پہ نہیں گئے، لہٰذا تم جو ہے یہاں پہ جو ہے اندھے محشور ہوئے۔ ایک روایت، ایک واقعہ اور اس ذیل میں کہ جس سے آپ پہچانیں کہ ایک آیت اللہ حکیم کی دوست تھے اور خطیب تھے امام حسین کے، مجلسیں پڑھتے تھے، لیکن ان کے اوپر حج واجب ہوا اور وہ نہیں گئے، یہاں تک کہ انہیں، اور ان دونوں میں آیت اللہ حکیم اور جو ان کے دوست تھے، اب میں نام مس کر رہا ہوں، یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جو بھی اس دنیا سے پہلے جائے گا وہ خواب میں آ کے بتائے گا کہ اس دنیا کی کیا خبر ہے، وہ خواب میں آ کے بتائے گا کہ اس دنیا کی کیا خبر ہے۔
یہاں تک کہ جب ان کے دوست کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، خواب میں نہیں آئے۔ 1 سال کے بعد خواب میں آئے تو آغا حکیم نے پوچھا کہ تم خواب میں اتنی دیر، جبکہ ہمارا معاہدہ ہوا تھا کہ جو بھی پہلے مرے گا ہم اس دنیا کی خبر بتائے گا۔ تو کہا میں کیا کروں، میں تو خود گرفتار تھا، کس طریقے سے مجھے چھٹکارا ملا وہ میں جانتا ہوں۔ کیا ہوا؟ کہا کہ جب میرے جان پہ بنی اور جب میرا روح قبض ہونا تو فرشتوں نے کہا نہیں، یہ یہودی اور نصرانی کی موت مرے گا، مسلمان نہیں مر سکتا۔ اب میں کیا کرتا؟ اس وقت ائمہ معصومین کا سہارا ملا۔ اب سنیں یہاں سے جو واقعہ، چونکہ یہ ہمارے لیے اس واقعے میں وارننگ بھی ہے اور ہمارے لیے بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، ایک انذار اور بشارت دونوں ہے۔ کہا کہ ہوا یہ کہ جب میں جان دینے کا مسئلہ، کہا نہیں یہ نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس کے اوپر حج واجب تھا۔ وہاں پہ آپ نے روایت میں سنا ہو کہ جب بھی انسان جاتا ہے تو ائمہ معصومین آتے ہیں سرہانے۔ آپ نے سنا ہوگا اشعار میں بھی، یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے، یہ سنا ہوگا اشعار میں بھی، اور ہے بھی یہ روایت میں کہ ہر جگہ ائمہ معصومین، خصوصاً امام علی اور امام رضا علیہ السلام کی، جو جتنی مرتبہ میری زیارت کے لیے آئے گا میں اتنی مرتبہ اس کے پاس جو ہے قبر کی منزلوں میں آؤں گا۔ یہ ان کا وعدہ ہے، اور بہرحال وہ وعدہ ہم چاہے اپنے وعدے پہ وفا نہ کر سکیں لیکن وہ ہمیشہ جو ہے۔ تو کہا کہ 14 معصومین بیٹھے ہوئے تھے، میرے روح قبض کرنا چاہ رہا لیکن مسلمان کی حالت میں نہیں، یہودی اور نصرانی۔ اس عالم میں کہا میں کیا کروں؟ تو ایک مرتبہ میں نے چونکہ میں خطیب تھا تو ایک مرتبہ دیکھا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میں نے ایک اشارہ کیا کہ بی بی آپ کچھ شفاعت کریں، تو بی بی دو عالم نے امام زمانہ کی طرف رخ کیا، کہا میرے بیٹے، میرے لال، اب جب حج کا موقع ہے تو تم اس شخص کی طرف سے نیابتاً حج کر لینا۔ اب جا کے چونکہ امام زمانہ نے میری طرف سے حج کیا تب مجھے فرصت ملی ہے، تب مجھے جو میں گرفتار تھا مشکلات میں، تب میں جا کے 1 سال کے بعد تمہارے خواب میں آئے۔ یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں سے بہت سی چیزیں ہیں کہ انسان کے لیے واقعہ وارننگ بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زہرائے مرضیہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ چونکہ یہ میرے حسین کا خطیب ہے، یہ میرے حسین کا ذاکر ہے، اس لیے آپ جو ہیں اب ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ امام زمانہ ہماری نیابت میں کچھ عمل انجام دے سکیں۔ یہی ہے کہ اگر ہم اپنے دل کو امام زمانہ کے حوالے کر دیں، ان کی محبت اپنے اندر ڈال لیں، یعنی یہ صلاحیت ہم اپنے اندر پیدا کر لیں کہ امام جو ہے ہماری طرف سے جو ہے اعمال خیر انجام دے سکے، یہ ہے واقعے کا رخ۔ ایک دوسرا رخ اسی واقعے امام حسن کے واقعے کے، جب جا رہے تھے بہت سے واقعات ہیں لیکن ایک اور واقعہ، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ ظاہراً 10 منٹ ہے میرے پاس ابھی، 10 منٹ میں مختصر جملوں میں ایک واقعہ اور کے درمیان میں جب پیادہ اور پیدل جب سفر حج تھا تو درمیان میں ایک مرتبہ مولا دیکھا کہ پاؤں میں ورم ہے، سوج گیا ہے، تو کہا کہ اب سوار ہو جائے، کہا نہیں میں سوار نہیں ہو سکتا، میں اسی عالم میں جاؤں گا۔ تو کہا کہ اچھا کچھ آپ بتائیے، کچھ خدمت کر سکوں، کچھ مساج کر سکوں میں، یعنی ہمارے لفظوں میں۔ کہا نہیں فلاں مقام پہ ایک شخص ہے، وہ اس کے پاس تیل ہے ایک قسم کا کہ جو اگر میں لگاؤں گا تو وہ میرا ورم صحیح ہوگا۔ امام نے خبر دی، فلاں مقام پہ وہ پہنچا، کہا کہ ہاں جب اس کے پاس جانا تو جو اس کو وہ نہیں کرنا کہ 10 روپیہ اگر اس نے کہا ہے تو دے دینا، یہ نہیں کہنا کہ نہیں 5 روپیہ دوں گا، اس میں اب وہ مول بھاؤ مت کرنا، جو وہ کہے وہ پیسہ دینا اور وہ تیل لے کے آ جانا۔ وہ پہنچا تو کہا کہ تمہارے پاس کوئی ایسا تیل ہے کہ جو ورم کو صحیح کر سکے، جو سوجا ہوئی چیز کو صحیح کر سکے؟ تو کہا میرے پاس ایک تیل ہے، ایک قسم کا تیل ہے۔ کہا وہ لاؤ۔ کہا کسے ضرورت ہے؟ کہا امام حسن۔ کہا مولا حسن کو، وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ خود جو ہے پیدل ہی آیا امام کے پاس، امام کی خدمت میں، کہا کہ یہ آپ حکم دیں۔ امام نے کہا کتنا پیسہ؟ کہا نہیں میں نہیں لوں گا۔ اتنا اصرار کیا لیکن امام سے پیسہ نہیں لیا۔ تو کہا کہ بس میری ایک خواہش ہے امام آپ سے، اور یہ ہم سب کی خواہش ہونا چاہیے کہ مولا بس چونکہ میں دیکھیں ہمارے لیے صرف ایک دعا کیجیے۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں، چونکہ شب قدر نزدیک ہے، کون سی چیز خدا سے مانگے یہ اہم ہے۔ میں نے کہا کہ انسان کی قدر و منزلت اس کے ارادے کے اعتبار سے، عزم کے لحاظ سے، خطبہ جمعہ میں نے دیا تھا اس میں اس چیز کو کہ انسان کی قدر و قیمت اس کے ارادے کی، کون سی چیز کا وہ نیت کرتا ہے، عزم رکھتا ہے، اسی اعتبار سے اس کی قیمت ہے۔
اگر ایک انسان کی آرزو اور تمنا صرف اور صرف گاڑی ہے تو اس کی قیمت بس اتنی ہی گاڑی ہے. ایک محل ہے تو جتنا محل کی قیمت اتنا ہی. لیکن اگر خدا اس کی نظر میں جو ہے خدا ہے تو پھر اس کی قیمت لگائی نہیں جا سکتی. لہٰذا ہماری اپنی دعاؤں میں بھی اپنے ارادے اور ہمت کو بلند رکھیں. وہ خدا سے چاہیں کہ جو ہماری اس دنیا کے لیے بھی مفید ہو اور آخرت کے لیے بھی مفید ہو. تو ایک دعا کہا کہ مولا بس میں یہ تیل کی میں قیمت نہیں لینا چاہتا, بس میرے لیے ایک دعا کر دیں. کہا کیا دعا کرنا ہے؟ کہا میں جب گھر سے چلا تھا تو میری بیوی وضع حمل کی حالت میں تھی. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا بچہ پیدا ہو وہ محب اہل بیت پیدا ہو. آپ سوچیں, یہ آپ دعا کریں. یہ اہم ہے. انسان آسان نہیں ہے کہ انسان ماں باپ اپنے بچوں کے لیے تربیت. ایک ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے رہے, ہمیشہ دعا کرتے رہے, ہر حال میں دعا کرتے رہے. اگر انسان اسی لیے ہے کہ اگر انسان والدین مرنے کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قابل قبول ہو اللہ کی بارگاہ میں, تو وہ قبر پہ جائے. چونکہ اس لیے کہ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے رہے, تربیت کے ساتھ, ان کی تعلیم کے ساتھ ہمیشہ ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہے. اس لیے کہ باپ کی دعا یا بد دعا دونوں کبھی رد نہیں ہوتی. یہ ہے, یہ رخ ہے بہرحال عبادت کا. دوسرا رخ بھی بہت جلدی جلدی مردم کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ ہے. اب صدقات کے حوالے سے, کمک کے حوالے سے آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن ایک رخ میں شاید ایک نیا رخ ہو ائمہ تحریم کے حوالے سے, وہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت ریزرو رکھنا چاہتے ہیں, مزاح پسند نہیں ہے, شوخی پسند نہیں ہے, چہرہ بالکل بنا ہوا ہے بہت سنجیدہ, بہت مثلاً ایسا لگتا ہے کہ نہیں, یہ ائمہ تحریم کی یہ اصلاً تعلیم نہیں ہے. اگر یہ سوچے کہ ایسی تعلیم ہے, نہیں, بالکل. امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا امام کا چاہنے والا, تو امام نے پوچھا کہ میرے چاہنے والے میرے دوستوں کا کیا حالات کیسے ہیں؟ تو کہا کہ حالات کیا میں بتاؤں, سب ان کے نماز روزہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ میرے دوست جو میرے چاہنے والے ہیں, میرے صحابی ہیں, میرے دوست ہیں, وہ آپس میں شوخی کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, ملتے جلتے ہیں؟ تو کہا نہیں, یہ نہیں. کہا نہیں, ان سے کہو کہ آپس میں شوخی کریں, مزاح کریں, لیکن ہاں مزاح ایسا ہو, شوخی ایسا ہو کہ جو حق و حقیقت پر مبنی ہو, کسی کو اذیت کا سبب کسی کے نہ بنے. اور اسی لیے پیغمبر اسلام سے کہ انی امزح, میں مزاح کرتا ہوں, ولا اقول حقا الا حقا, لیکن حق و حقیقت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں کہتا. اب یہیں سے امام حسن کی شخصیت, اس لیے آپ دیکھیں کہ معاشرہ آپ سے اگر کچھ نہیں چاہتا, وہ قول معروف. بہت سے افراد ہیں, 3 چیز اگر آپ میں پائی جاتی ہے تو آپ کا شمار شہداء اور صالحین اور انبیاء کے ساتھ محشور ہوں گے. کون سی چیز؟ یہی ہے لوگوں کے درمیان کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر ان کے ساتھ آپ پیسے کے ساتھ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہے تو وہ کریں, ان کی مدد کریں. دوسری چیز, اگر وہ نہیں کر سکتے تو آپ کا مقام اگر معاشرے میں, آپ مولانا ہیں, آپ چیئرمین ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ کی عزت لوگوں کے درمیان ہے, تو آپ اگر ایک گفتگو کریں گے تو معاملہ حل ہو سکتا ہے, تو آپ واسطہ بن جائیں. 2 چیز. اور اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ انسان, ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ, کہ ان کے ساتھ بہترین, اگر تم پیسہ نہیں دے سکتے, آبرو خرچ نہیں کر سکتے, عزت اپنی خرچ نہیں کر سکتے, تو گفتگو تو اچھی کر سکتے. قول معروف خیر من صدقہ. میں نے کل ابھی گفتگو چل رہی تھی کہ ایک انسان کی گفتگو ہو سکتا ہے کہ وہ صدقے سے بہت اچھا ہو, یعنی وہ صدقہ جس کے پیچھے منت گزاری ہو, اذیت ہو, آپ اچھی گفتگو کے ذریعے سے انسان کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. امام حسن کے سامنے ایک تھا, آج بھی ہمارے دوستوں کے درمیان کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو واقعاً جیالے ہوتے ہیں, دل لگانے والے لوگ ہوتے ہیں, چاہتے ہیں کہ اے کاش وہ آ جائے تو آپ کا دن بن جائے, کہتے ہیں ہمارے یہاں. تو اس طریقے کے افراد ہوتے ہیں ہمارے. تو امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک شخص ایسا تھا کہ جو امام حسن کو مزاح کرتا تھا, شوخی کرتا تھا, ہنساتا تھا اور اچھا لگتا تھا. کچھ دن ایسا ہوا کہ امام کے پاس وہ نہیں آیا, تو امام نے ڈھونڈا, کہاں گیا وہ شخص. تو ایک دن وہ آیا تو امام نے پوچھا کہ کیوں, کیسی حالت ہے تمہاری؟ تو اس نے کہا کہ مولا میری حالت ایسی ہے کہ نہ مجھے خدا پسند کرتا ہے, نہ شیطان پسند کرتا ہے, نہ میں خود اپنے آپ کو پسند کرتا ہوں. تو کہا یہ تو معمہ ہو گیا, یہ کیسی چیز ہے کہ نہ خدا پسند کرے, نہ شیطان پسند کرے, نہ تم خود اپنے آپ کو پسند, یہ تو معمہ, تم اس کو ذرا بتاؤ. تو کہا یہ مزاح, یہ شوخی. کہا کہ نہیں دیکھیں, اب اس کو تم تھوڑا سا ایکسپلین دو, اس کو تھوڑا سا تشریح کرو, اس کو تھوڑا سا کھولو باز کرو
کہا خدا پسند نہیں کرتا اس لیے کہ میرے اعمال اس لائق نہیں ہے، میں روزہ رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن اس لائق نہیں ہے کہ خدا کے در میں اسے قبول کر لے، وہ قبول کر لے، وہ کریم ہے، لیکن اس لائق نہیں ہے کہ بہت میں محبوب خدا بن جاؤں۔ نہیں، یہ ایک اچھی چیز ہے انسان کے اندر واقعی، کہ انسان اپنے اعمال کو بہت چھوٹا سمجھے، بہت حقیر سمجھے، انسان میں خود برتربینی نہ ہو کہ میرے عمل، میری نماز، میرا روزہ، کہ اس عمل اس لائق نہیں کہ خدا مجھے پسند کرے، اور شیطان بھی مجھے اس لیے پسند، وہ کہتا ہے کہ مسجد میں نہ ہو، زکوٰۃ مت دو، نماز نہ پڑھو، لیکن میں اس کی بات بھی نہیں سنتا، میں اس کے پیچھے بھی نہیں بھاگتا، لہذا وہ بھی مجھے پسند نہیں کرتا۔ اچھا تم خود اپنے آپ کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ کہ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ نہ میں بوڑھا ہوں، نہ میرے بال سفید ہوں، نہ میں مروں، لیکن یہ سب کچھ ہونا اس لیے میں خود اپنے آپ کو بھی بہرحال وقت بھی گزر گیا، 2-3 منٹ ہے، میں بس یہ آخری رخ کہ اپنے دشمن کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو، اس سے شخصیت سمجھ میں آتی۔ تیسرا رخ البتہ اس کے ذہن میں تھی بہت سی چیزیں، لیکن بس ایک چھوٹا سا نمونہ کہ مروان جس نے امام حسن کو بہت اذیت زندگی میں پہنچے، بہت اذیت کیا، بہت آزار و اذیت پہنچایا، لیکن آپ کی شہادت کے بعد جب وہ جنازے میں شریک ہوا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے تو زندگی میں انہیں خوب رلایا، خوب اذیت کیا، بہت آزار و اذیت پہنچائی، پھر تم ان کے جنازے میں کیوں شریک ہوئے؟ سنیں گے، جملہ ہے اور فضیلت یہی کہ الفضل ما شہدت بالعداش، فضیلت وہی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ اس کا جملہ سنیں گے، ٹھیک ہے میں نے اذیت کی، لیکن میں کیا کروں، میں کیسے نہ اس کے جنازے میں ہوں، اس لیے کہ حسن نہیں تھے، حلم اور صبر کا پہاڑ تھے۔ دیکھیں یہ ہے کہ انسان اپنے دشمن کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے کہ دشمن بھی جو لب کھولے تو فضیلت کے علاوہ کچھ اور نہ کر سکے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ میں اپنی عبادت کو یہ بھی تمام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ ہم کو امام حسن کے ان اخلاق پر اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار واسطہ جو محمد وال محمد کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار جو مظلوم ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، خصوصاً لبنان، فلسطین، سیریا کے مظلوم کی غیب سے مدد فرما، اور دعا میں سب سے اہم دعا وارث امام حسن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر الدعوانا الحمد للہ۔